السلام علیکم، لائیو ود عادل شاہزیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ناظرین۔ گزشتہ ایک دہائی میں یعنی گزشتہ 9-10 سالوں میں 25 سے 30 ہزار افراد یورپ جاتے ہوئے اپنی زندگیاں سمندر کے سپرد کر چکے ہیں، یعنی ڈوب کر وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ رواں سال فروری میں ایک حادثہ پیش آیا جس میں 60 پاکستانی جاں بحق ہوئے اور وزیراعظم شہباز شریف نے انکوائری کا حکم دیا، لیکن کیا نتیجہ نکلا کچھ پتہ نہیں۔ اب 14 جون کو یونان میں ایک اور کشتی ڈوبنے کے حادثے میں 500 سے زیادہ افراد لاپتہ ہیں، جس میں مبینہ طور پر 300 پاکستانی بھی شامل ہیں۔ کشتی میں زندہ بچ جانے والوں میں سے 12 پاکستانیوں کی شناخت ہو چکی ہے۔ لیبیا کے شہر تبرک سے اٹلی جانے والی کشتی میں اطلاعات کے مطابق 750 سے زیادہ افراد سوار تھے، جس میں سے 100 سے زیادہ معصوم بچے اور متعدد خواتین بھی شامل تھیں، اور اب تک 78 افراد کی میتیں نکال لی گئی ہیں، جبکہ 100 سے زیادہ افراد کو زندہ بچا لیا گیا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق زندہ بچ جانے والوں میں 12 پاکستانی شامل ہیں اور اس کشتی پر تقریباً 310 کے قریب پاکستانی سوار تھے۔ کشتی حادثے میں لاپتہ 500 سے زیادہ افراد میں 298 ایک فگر یہ بھی آ رہا ہے کہ پاکستانی ہیں۔ اب عینی شاہدین کے مطابق یونانی بحریہ نے رسوں کے ذریعے سے کشتی کو ساحل پر لانے کی غلط کوشش کی اور اسی دوران کشتی جو ہے وہ ڈوب گئی، لیکن یونانی حکام نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ یونان میں پاکستانی سفارت خانے کے اہلکاروں کے مطابق جس جگہ کشتی ڈوبی ہے وہاں سمندر انتہائی گہرا ہے اور بچ جانے والے 12 پاکستانیوں کا تعلق جو ہے وہ گجرانوالہ، گجرات، شیخوپورہ، منڈی باؤدین، سیالکوٹ اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کوٹلی سے ہے۔ یونان نے اسے تاریخ کے بڑے کشتی کے حادثوں میں ایک قرار دیتے ہوئے 3 روزہ سوگ کا اعلان بھی کیا ہے، اور اس حادثے کے معاملے پر وزارت داخلہ میں کوارڈینیشن سیل قائم کر دیا گیا ہے، جس میں وزارت داخلہ، وزارت خارجہ، وزارت صحت، وزارت اوورسیز پاکستانیز اور FIA کے نمائندے بھی شامل ہیں۔ کوارڈینیشن سیل یونان میں ہونے والے کشتی حادثے میں جاں بحق افراد کے لواحقین سے متعلق معلومات حاصل کر رہا ہے اور ان کے اہل خانہ کے DNA ٹیسٹ کے لیے معاونت کرے گا۔ اس حوالے سے پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی سے بھی رابطہ ہوگا، جبکہ DNA ٹیسٹ کے بعد رپورٹس یونان میں پاکستانی سفارت خانے کو بھیجی جائیں گی۔ BBC نے یونان میں تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے کے واقعے کے بارے میں چند اہم شواہد حاصل کی ہیں، جو یونانی کوسٹ گارڈ کی جانب سے دیے گئے بیانات پر شکوک و شبہات کو جنم دیتے ہیں۔ گنجائش سے زیادہ مسافروں سے بھری یہ کشتی سمندر میں ڈوبنے سے پہلے کم از کم 7 گھنٹے تک حرکت کرنے کی بجائے ایک ہی جگہ پر کھڑی تھی، یعنی ان تمام لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا۔ BBC نے میری ٹائم اینالیٹکس کے پلیٹ فارم میرین ٹریفک کی طرف سے ٹریکنگ ڈیٹا کی ایک کمپیوٹر اینیمیشن حاصل کی ہے، جس کے اعداد و شمار کشتی ڈوبنے سے پہلے سمندر کے اس مخصوص علاقے کی سرگرمیوں کی مکمل نشاندہی کرتے ہیں جہاں تارکین وطن کی ایک کشتی ڈوبی۔ اس ڈیٹا نے یونان کے سرکاری دعووں کو مشکوک قرار دیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کشتی کو نیویگیشن میں کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھا اور یہ کہ انہوں نے مدد قبول کرنے سے کشتی نے انکار کر دیا تھا۔ تارکین وطن کو لے جانے والی ماہی گیری کی اس کشتی میں کوئی ٹریکر موجود نہیں تھا، اس لیے وہ نقشے پر نہیں دکھائی دے رہی۔ پاکستان سے یورپ انسانی سمگلنگ کا خونی کھیل گزشتہ کئی دہائیوں سے جاری ہے۔ انسانی سمگلرز لوگوں کو پاکستان سے یورپ بھیجنے کے لیے 2 مختلف روٹس اختیار کرتے ہیں۔ 25 سے 30 لاکھ روپے فی بندہ وہ چارج کرتے ہیں۔ غیر قانونی طریقے سے یورپ جانے کے لیے پہلی اور قدیم روٹ جو ہے وہ ترکی روٹ اسے کہا جاتا ہے۔ اس میں انسانی سمگلرز لوگوں کو بلوچستان کے تافتان بارڈر سے ایران اور پھر ایران سے مکو پہاڑی کے راستے ترکی لے جاتے ہیں۔ ترکی سے پھر ان لوگوں کو یونان سمگل کیا جاتا ہے۔ اس روٹ کا زیادہ حصہ خشکی کے رستوں پر مشتمل ہے، صرف یونان سے پہلے سمندر کا ایک چھوٹا سا حصہ عبور کرنا پڑتا ہے۔ اس رستے پر یونان نے کچھ عرصہ پہلے اتنی سیکیورٹی بڑھا دی ہے کہ اب یہاں سے داخل ہونا آسان نہیں ہے۔ یونان کا روٹ بند ہونے پر انسانی سمگلروں نے اپنا دھندا چلانے کے لیے لیبیا کے ذریعے اٹلی کا نیا روٹ بنا رکھا ہے۔ اس میں پاکستانیوں کو یہاں سے ہوائی رستے سے پہلے دبئی، مصر، پھر لیبیا لے جایا جاتا ہے، جہاں انہیں بنغازی اور تبرک کے علاقوں سے طویل سمندری رستے کے ذریعے اٹلی منتقل کیا جاتا ہے۔ افسوسناک حادثے میں بچ جانے والے مسافروں نے حادثے میں پاکستانیوں کی زیادہ اموات ہونے سے متعلق سنسنی خیز انکشافات کیے ہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق یونان کے ساحل کے قریب ڈوبنے والی کشتی کے بچ جانے والے مسافروں نے کوسٹ گارڈ سے گفتگو میں بتایا کہ پاکستانی مسافروں کو کشتی کے نچلے حصے میں جانے پر مجبور کیا گیا، جبکہ دوسری قومیتی رکھنے والوں کو کشتی کے اوپر والے حصے میں اجازت دی گئی تھی بیٹھنے کی۔ مسافروں نے یہ بھی بتایا کہ کشتی کے اوپر کے حصے
کہ مسافروں کے بچنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، کشتی کے نچلے حصے سے پاکستانی اوپر آنا چاہتے تو ان سے بدسلوکی کی جاتی، خواتین اور بچوں کو بظاہر مردوں کی موجودگی کے سبب بند جگہ پر رکھا گیا تھا۔ لیں گے وہاں پہ بے شمار لوگ بیٹے کے بقول کے لوگ پڑے ہوئے ہیں 2-3 سال سے، وہ ان کے سر کے بال اتنے بڑے ہوئے ہیں، ان کو جوئیں تک پڑی ہوئی ہیں، یہ ان کی حالت ہے۔ نہ کوئی وہاں پہ ان کو پوچھنے والا ہے، نہ کوئی کھانا دینے والا، اور وہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ واپس پاکستان کا رخ رکھیں۔ اب ایف آئی اے کے ترجمان کے مطابق گجرات میں ایف آئی اے نے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل نے جو ہے ان افراد کو بیرون ملک بھجوانے کے مرکزی کردار طلحہ شاہ زیب کو شیخو پورہ سے گرفتار کر لیا ہے۔ اسی طرح ایک اور گینگ جو ہے وقاص احمد کی سربراہی میں کام کر رہا تھا، وزیر آباد سے انہیں اریسٹ کیا گیا ہے، جس نے یونان کے غیر قانونی سفر میں سہولت فراہم کرنے کے عوض 23 لاکھ روپے فی بندہ وصول کیے۔ کراچی ایئرپورٹ سے ایک مشتبہ شخص ساجد محمود کو بھی اریسٹ میں لیا گیا ہے، جو مبینہ طور پر یونان میں حادثے کا شکار ہونے والی کشتی پر سوار مسافروں کی سمگلنگ میں ملوث تھا۔ وہ کراچی ایئرپورٹ سے آذربائیجان فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب اس معاملے پر حکومت نے یوم سوگ کا اعلان تو کیا، کمیٹی بھی بن گئی ہے، وہ تحقیقات بھی کر لے گی، لیکن نتیجہ صفر نکلے گا۔ اس پر وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کیا کہتے ہیں، سنیے گا۔ کئی گھرانے جو ہیں آزاد کشمیر میں، سیالکوٹ میں، گجرات میں، گجرانوالہ میں وہ اجڑ گئے ہیں۔ کسی نے مکان بیچا، کسی نے زیور بیچا، اور وہ سمندری لہروں کے حوالے ان کو کر دیا گیا۔ یہاں سے جب یہ لوگ جاتے ہیں، پوری کھیپ جاتی ہے، ایک گھر کے 12 13 نوجوان بچے گئے ہیں، تو یہ کوئی خفیہ طریقے سے تو نہیں گئے، ایئرپورٹوں کے ذریعے گئے ہیں، اور جہاں پہ یہ ایئرپورٹ سے ایگزٹ کرتے ہیں وہاں پہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں اور آگے ان کا کیا رسکس جو ہیں انوالوڈ ہیں ان کے وہاں پہ۔ ناظرین، تفصیلی گفتگو کریں گے۔ دو اہم وزارتیں ہیں جن سے آج جوابات بنتے ہیں، ایک تو اوورسیز پاکستانیز کی منسٹری، ساجد حسین توری صاحب ان کے منسٹر ہیں، اور وزیر داخلہ جناب رانا ثناء اللہ آج کے شو میں دونوں ہمارے مہمان ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ رانا صاحب، پہلا سوال، 300 پاکستانی ڈوب کر وہ وہاں پر یونان میں ہلاک ہو گیا، بڑا اندوناک واقعہ، لیکن the buck stops with انٹیریئر منسٹری، اور یہ جو ہیومن سمگلنگ ہے، انسانی سمگلنگ ہے، جب بھی اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں ہم، کمیٹیاں بن جاتی ہیں، لیکن یہ معاملہ رکتا نہیں ہے۔ کتنے کنسرنڈ ہیں آپ بطور انٹیریئر منسٹر کہ یہ معاملہ نہیں سنبھل پا رہا ہم سے؟ دیکھیں، یہ انتہائی افسوسناک اور یعنی تکلیف دہ واقعہ ہے، اور اس میں نہ صرف وہ فیملی جن کے پیارے جو ہے وہ ایک بہتر مستقبل کی جو ہے وہ کوشش میں جو ہے وہ گئے، اور وہاں پہ اس انتہائی جو ہے وہ صدمے والی پوزیشن سے جو ہے وہ دو چار ہوئے، اپنی زندگیاں کھو بیٹھے، اور جس طرح سے وہ کشتی میں سفر اور جو کشتی کے حالات اب معلوم ہونے جا رہے ہیں، تو یہ بڑا ہی انسانی المیہ ہے۔ اب اس میں دیکھیں، اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب لوگ یہ اس قسم کی جو ہے وہ ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو وہ کیونکہ ولنگ پارٹنر ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ پھر دائیں بائیں جو ہے نا اس کا معلوم پڑنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اب بھی ہمیں مشکلات پیش آ رہی ہیں ان لوگوں کی نشاندہی میں، اور جو مقدمات درج ہو رہے ہیں تو اس میں جو لواحقین ہیں، جو فیملیز ہیں، وہ قدرے ریلیکٹنٹ ہیں کسی وجہ سے یا کسی خوف سے، حالانکہ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اس میں گھبرائیں نہ، آپ وکٹم ہیں، آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، تو گورنمنٹ جو ہے وہ اس ظلم کا ازالہ کرنا چاہتی ہے۔ تیسرا اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے ہیومن ٹریفکنگ کے جو قانون ہیں اس میں جو ہے وہ سزا جو ہے وہ کم ہے، یعنی یہ لوگ جو ہیں یہ بیل آؤٹ ہو جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، پکڑے جانے کے بعد جو ہے وہ کوئی 2 مہینے بعد بیل آؤٹ ہو گئے، اس کے بعد پارٹی سے کمپرومائز کر کے ان کو پیسے دے دلا کے تو بری ہو گئے۔ اس میں سزا بہت کم ہوئی ہے، اب تک کے جو کیسز کا ریکارڈ میں نے نکلوایا ہے تو اس میں بہت کم سزا ہوئی ہے، اور سزا ہے بھی کم۔ یہ جرم جو ہیں یہ قابل دست اندازی پولیس تو ہیں، لیکن سزا میں کمی ہے، تو اس کے اوپر بھی غور ہو رہا ہے کہ اس میں سزا میں جو ہے وہ اضافہ کیا جائے، اور اس جرم کو اگر یہ ہو سکے
تو اسے اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت لایا جائے، کیونکہ ایک وسیع پیمانے پہ عوام کے اندر خوف و ہراس جو ہے وہ پھیلا ہے ان اقدام کی وجہ سے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے وہ ہم اب یہ بات سوچ رہے ہیں کہ جو متعلقہ قانون ہے اس میں سزا میں جو ہے وہ اضافہ کیا جائے تاکہ ڈیٹرنس ہو، اور جو لوگ پکڑے جائیں انہیں قرار واقعی سزا ملے، اور اس کے بعد ہیوی جرمانے ہوں، اور وکٹم کو جو ہے اس کو تحفظ فراہم کیا جائے تاکہ آئندہ اس صورتحال سے جو ہے وہ بچا جا سکے۔ ٹھیک ہے ران صاحب، سیاسی معاملات کی بات کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ صاحب نے سوات میں ایک جلسہ کیا کہ جی اس میں یہ کہا کہ جی بجٹ ہم مسترد کر دیں گے، نہیں منظور ہونے دیں گے۔ اس سے پہلے کشمیر میں انتخابات ہوئے، اس میں بھی آپ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ 3-4 جو پولنگ سٹیشنز ہیں 90% وہاں پر ووٹ پول ہوا، اور مشتاق مناس نے نشاندہی بھی کر دی تھی، یعنی مبینہ طور پر وہاں پر دھاندلی۔ یہ جو اختلاف ہے مسلم لیگ نون کا اور پیپلز پارٹی کا، یہ گہرا ہوتا جا رہا ہے اور اب تو جلسوں تک بات پہنچ گئی ہے۔ بڑے اہم معاملے پر وزیر خارجہ صاحب نے جلسے میں جا کر یہ بات کی، بجٹ پر۔ نہیں، یہ کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، گہرا تو تب ہونا اگر کوئی اختلاف ہو، یہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ اس کے گہرا ہونے کے کیا چانسز ہوں گے؟ یہ اس قسم کے مطالبات، اس قسم کی باتیں جو ہے یہ ہوتی رہتی ہیں، یہ روٹین کا معاملہ ہے۔ مجھے بھی اگر اپنے حلقے کے لیے کوئی فنڈز یا کوئی پروجیکٹ درکار ہوگا تو میں بھی اس کے اوپر ضد کروں گا، اور میں بھی اس کے اوپر جو ہے وہ نہیں ران صاحب، معذرت کے ساتھ اس کی جگہ کابینہ ہے، اسمبلی ہے، لیکن جب آپ جلسے میں ہزاروں لوگوں کے سامنے ایک بات کریں گے بطور فورن منسٹر آف پاکستان، اگر آپ کا ڈاؤٹ کاسٹ کریں گے پاکستان کے بجٹ پر، اور آئی ایم ایف بھی کاسٹ کر رہا ہے، تو ایسے میں تو ان کو میرے خیال میں تو میرا پرسنل اوپینین یہ ہے ہی شوڈ ہیو بین کیئرفل اباؤٹ سچ اے اسٹیٹمنٹ۔ نہیں، کوئی اس میں اتنی زیادہ کیئر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب لیڈر عوام سے خطاب کرتے ہیں، جلسوں سے خطاب کرتے ہیں، تو وہاں پہ کوئی اتنا جو ہے وہ زیادہ اسٹرکٹ حساب کتاب نہیں ہوتا۔ وہاں پہ کچھ باتیں جو ہیں وہ لوگوں کے مجاز کے مطابق، اور لوگ سننا چاہیں، لوگوں میں جوش جذبہ چاہے، تو اس بھی کر دی جاتی ہیں۔ اب فارن منسٹر صاحب کو معلوم تھا کہ پرائم منسٹر نے ان کی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے یہ کمٹ کیا ہے کہ جو بجٹ یا جو رقم درکار ہے سیلاب زدگان کی جو ہے وہ بحالی کے لیے، تو وہ انہوں نے رقم دینے کی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے سیاسی لحاظ سے یہ بات کر دی کہ شاید ان کو سیاسی طور پہ اس کا جو ہے وہ فائدہ ہوگا، یا ان کے لوگوں میں یہ بات پسند کی جائے گی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سیاست میں ہوتی رہتی ہیں۔ ٹھیک، ران صاحب، دوسرا چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف جو تحقیقات ہو رہی تھیں وہ کہاں تک پہنچی ہیں؟ مختلف کیسز ہیں، ایک تو 9 مئی کے جو واقعات ہیں، کیا وہ سپیڈ اپ ہو رہے ہیں؟ ان کے خلاف ٹرائل ہوگا نہیں ہوگا؟ آپ تو پہلے کہہ چکے ہیں کہ ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل ہونا چاہیے اور سفیشنٹ ثبوت وغیرہ بھی موجود ہیں۔ ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ ایک نیب کے وہ ملک ریاض صاحب والا معاملہ بھی چل رہا ہے، 190 ملین پاؤنڈ والا بھی، کہاں تک پہنچی ہیں ساری تحقیقات، خصوصاً 9 مئی کی چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف؟ نہیں، وہ تحقیقات جو ہیں وہ ان پروگرس ہیں، اور یہ کوئی اتنے سمپل کیسز نہیں ہے کہ ان کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ 3 دن میں ختم ہو جانی ہے۔ اس میں سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ انوالو ہیں، اور ان کی آئیڈینٹیفیکیشن، ان کے خلاف ایویڈنس، پھر اس منصوبہ بندی کی، اس پلاننگ کی ایویڈنس جو ہے، یہ جو جے آئی ٹیز بنی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ملٹری کی ٹیمز انویسٹیگیشن کر رہی ہیں، تو وہ ساری چیزیں ان پروگرس ہیں، اور بڑی جو ہے وہ یعنی ذمہ داری سے اور احتیاط کے ساتھ جو ہے یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ تو ٹائم تو اس میں لگے گا، لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پروگرس ہیں، تو اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ یہ کوئی جو ہے وہ 2-4 دنوں میں ختم ہونے والا معاملہ ہے۔ تو ران صاحب، کل ایک دفعہ پھر انہوں نے گرفتاری کی خدشات کا اظہار کیا چیئرمین پی ٹی آئی نے، کتنا دم ہے ان خدشات میں؟ جی، ان خدشات میں کافی دم خم ہے۔ ان کی گرفتاری جو ہے وہ اب ہونی ہے ان تمام کیسز میں، کیونکہ توشہ خانہ کیس ہو گیا، یا وہ القادر ٹرسٹ کا ہو گیا،
یعنی سیدھا سیدھا ڈاکہ مارا ہے انہوں نے، 60 ارب روپیہ قومی خزانے کا لوٹایا ہے، اور اس کے بدلے میں 5-6 ارب روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ ایک ٹرسٹ بنا کے، وہ بھی فراڈ ہی ہے۔ ٹرسٹ کس بات کا ہے؟ سوائے میاں بیوی کے اور کوئی ٹرسٹ ہی نہیں ہے، اور ٹرسٹ پراپرٹی کے اوپر اختیارات ایسے ہیں کہ جیسے آپ کو اپنی وراثت میں ہوں۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ اس طرح کے ٹرسٹ بنا کے ادارے بناتے ہیں، اور اس کے بعد بیچ میں سے جو ہے یہ سارا اس قسم کا جو ہے وہ اپنا 2 نمبر مفاد بھی جو ہے وہ بیچ میں رکھتے ہیں۔ وہ جس طرح سے کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ یہاں پہ سلطانی بھی عیاری ہے اور فقیری بھی، تو یہ اس یعنی جو ہے وہ یعنی جھانسے میں بھی، اس عمل میں بھی جو ہے نا یہ بددیانتی سے یہ باز نہ آنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بالکل ثابت ہیں، رجسٹریاں ان کے نام ہیں، انتقال ان کے نام ہے۔ اسی وقت جب وہاں سے 60 ارب روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں، پراپرٹی ٹریک ان کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوا ہے، اسی وقت جو ہے وہ انہوں نے اس سے پراپرٹی لی ہے۔ ورنہ اگر اتنا اس نے ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی احسان کرنا ہوتا تو پھر کسی اور وقت میں کیوں نہ کر دیتا، بلکہ پہلے تو یہ اسے گھر نہیں اپنے داخل ہونے دیتا تھا، بلکہ یہ کہتا تھا کہ میں اگر آؤں گا تو جن چند لوگوں کو میں نے ٹھکانے لگانا ہے، ہی از ون آف دیم۔ اور اس کے بعد جب پھر پنکی پیر کی جو ہے وہ شاگردی اور مریدی اختیار کی گئی، اور وہاں پہ ہیرے کی انگوٹھیاں اور ہار جو ہے وہ پیش کیے گئے، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ ہونے لگا۔ یعنی یہ معیار ہے اس آدمی کے، یعنی اس کا اخلاقی معیار آپ دیکھیں کہ یہ وہ بدبخت انسان ہے کہ اس وقت یہ دوسروں کو گالیاں دیتا تھا، چور اور ڈاکو کہتا تھا، اور خود کن کبھی حرکتوں میں جو ہے وہ کرپشن میں جو ہے وہ ملوث تھا، اور وہ فرا گوگی اس کے نام کے اوپر ٹرانسفر پوسٹنگ کے جو ہے وہ پیسے اکٹھے کر رہی تھی۔ تو یہ اس قسم کے بدبخت لوگ جو ہیں یہ تو ان کو تو مثال بنایا جانا چاہیے۔ رانا صاحب وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، ناظرین پھر انٹیریئر منسٹر کو جاری رہے۔ ویلکم بیک ناظرین، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب اس وقت جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے، آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں تحقیقات ہو رہی ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف، کیا آئندہ آنے والے انتخابات میں وہ تحریک انصاف کو لیڈ کر کے الیکشن لڑتے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جو قانون کا تقاضا ہے، جو رولز کا تقاضا ہے، یا جو پاکستان کی بطور سٹیٹ جو ہے وہ سیفٹی کا تقاضا ہے، تو اس میں تو یہ پورا جتھا، جس جتھے میں پلاننگ کرنے والے، موٹیویشن کرنے والے، اور موقع پہ جا کے دفاعی تنصیبات کے اوپر حملہ کرنے والے، شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والے، یہ پورا جو جتھا ہے، اس جتھے کو پاکستان کی سیاست کرنے یا پاکستان کی سیاست میں حصہ لینے کا قطعاً کوئی حق نہیں حاصل۔ انہیں اپنے اس جرم کی جو ہے پاداش میں انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے، اور وہاں پہ ان کے ساتھ جو ہے وہ انصاف ہونا چاہیے۔ تو باقی جو ہے یہ کیونکہ یہ ایک پروسیس ہے، یہ ایک عمل ہے، تو اس عمل کے جو ہے وہ اپنے حتمی انجام تک پہنچنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اس میں اگر سزا جزا کا عمل جو ہے وہ پہلے مکمل ہو جاتا ہے تو جو لوگ سزا ہوں گے وہ تو پھر نہیں الیکشن میں حصہ لے سکیں گے، جو نہیں ہوں گے وہ لے سکیں گے۔ اور اسی طرح سے اگر یہ عمل جو ہے یہ مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک، تو انڈر ٹرائل جو قیدی یا ملزم ہوتا ہے وہ حصہ لے سکتا ہے، تو وہ لے سکیں گے۔ تو یہ تو اس طرح سے جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوگا۔ باقی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جن لوگوں نے اس ملک کی سیاست کو گندا کیا، اس ملک کی سیاست میں جو ہے وہ نفرت لے کے آئے، اس ملک کی سیاست کو جو ہے وہ یعنی اوئے توئے کا کلچر اور بد تہذیبی اور ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی اور میں چھوڑوں گا نہیں، میں مار دوں گا، یہ چیزیں لے کے آئے، معاشرے کو بری طرح سے تقسیم کیا، جنہوں نے پاکستان کی دفاعی تنصیبات کے اوپر اور دفاعی فورس کے اوپر حملہ کیا، یہ لوگ جو ہیں یہ ان کو قطعی طور پہ یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہ پاکستان کی سیاست میں
جو ہے وہ حصہ لیں یا یہ عوام کی نمائندگی کریں. لیکن وہ ایک پروسیس کے تحت ہی ہوگا جو بھی ہوگا. ران صاحب دوسرا یہ بتائیے گا، نومبر میں ہر صورت آپ کو انتخابات کرانے ہیں، 7 ویک آپ کی گورنمنٹ کے رہ گئے ہیں، کیا آپ کو انتخابات ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی چل رہا ہے ہوں گے نہیں ہوں گے، ڈیلے ہو جائیں گے، اور نون لیگ تحریک استحکام کے ساتھ اتحاد کر سکتی ہے. دیکھیں انتخابات تو 100% ہونے بھی چاہیے اور ہوتے نظر بھی آ رہے ہیں. جو لوازمات ہیں وہ پورے کیے جا چکے ہیں، ہو چکے ہیں، یعنی بجٹ میں پیسے رکھے جا چکے ہیں. تو اگر انتخابات ہونے نہیں تو کیبنٹ نے کیوں منظوری دی ہے ان پیسوں کی؟ تو انتخابات تو ہوں گے. باقی رہی بات سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی، دیکھیں یہ تو الیکشن جس دن پول ہونا ہے نا، یہ تو اس سے پہلے کوئی 20-25 دن کی بات ہوتی ہے. ہم نے جس دن نشانات الاٹ ہونے ہیں، ہم نے اس دن دیکھنا ہے کہ کس سیٹ کے اوپر ہماری کیا پوزیشن ہے. جو سیٹ ہم خود جیت سکتے ہیں ہم اس کے اوپر ہم کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے، اور جس کے اوپر ہمیں جیتنے کے لیے جو ہے وہ کسی کی ضرورت ہے تو یقیناً پھر ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. وہ کوئی بھی ہو جو ہمارے نظریات یا ہماری سوچ کے ساتھ متفق ہو، ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. لیکن یہ ہم نے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا ہوا کسی کے ساتھ بھی، یا کوئی معاہدہ کر کے نہیں بیٹھے. ہم یہ دیکھیں گے اس وقت جب الیکشن جو ہے وہ ہونے جا رہے ہوں گے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنی زیادہ بڑی تعداد بھی نہیں ہوگی، 5-10% سے زیادہ ہمیں اس میں ضرورت نہیں پڑے گی. تو ہم الیکشن جیتنا چاہتے ہیں، الیکشن جیتنے کی اسٹریٹجی کے تحت جو ہے وہ ہم الیکشن میں حصہ لیں گے، اور ہم ہر وہ عمل کریں گے جو عوام کے ووٹ کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہوگا اور کامیابی کے لیے ضروری ہوگا. کیا نواز شریف کی تاحیات نااہلی انتخابات سے پہلے آپ کو ختم ہوتی نظر آ رہی ہے رانا صاحب؟ دیکھیں میرا اس سے کوئی ایسا کنسرن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کا ختم ہونا یا نہ ہونا یہ الیکشن پہ میٹر نہیں کرتا. میاں نواز شریف کا الیکشن میں موجود ہونا یا نہ ہونا میٹر کرتا ہے. اگر میاں نواز شریف صاحب اویلیبل ہیں یہاں پارٹی کے فیصلے کرنے میں، پارٹی کی پارلیمانی ٹیم کے تشکیل دینے میں، اور پارلیمانی پارٹی کے لیے الیکشن کمپین کرنے میں، تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ڈسکوالیفائی ہے نہیں ہے. اگر ہیں تو بعد میں بھی جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو سکتی ہے. اگر پہلے ختم ہوگی تو بسم اللہ، بہت اچھی بات ہے. تو اس لیے یہ کوئی ہمارے لیے ایسا کوئی کنسرن کی بات نہیں ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ جب وہ 2007 میں تشریف لائے تھے تو اس وقت بھی وہ ڈسکوالیفائی تھے. اس الیکشن میں وہ خود بطور امیدوار حصہ نہیں لے سکے تھے، بلکہ دونوں میاں صاحبان نہیں لے سکے تھے. میاں شہباز شریف صاحب بھی نہیں لے سکے تھے. وہ بھی بعد میں آپ کے علم میں ہے کہ بعد میں پھر الیکٹ ہو کے تو وہ ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ ختم ہوئی تھی. تو جو ان کا یہاں پہ موجود ہونا ہے وہ میٹر کرتا ہے، اور انشاءاللہ وہ موجود ہوں. نہیں رانا صاحب، لیکن اگر نواز شریف کی نااہلی ختم ہوتی ہے اور وہ بطور وزارت عظمیٰ کے امیدوار نون لیگ کی کمپین لیڈ کرتے ہیں تو فرق نہیں پڑے گا؟ آپ بھی نہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. میاں نواز شریف خود وزیر اعظم ہوں یا ان کا بنایا ہوا کوئی وزیر اعظم ہو، سب کو معلوم ہے کہ مسلم لیگ نون کی تمام پالیسیاں، بھلے وہ اپوزیشن میں ہو، وہ گورنمنٹ میں ہو، وہ میاں نواز شریف اپنے قائد کی جو ہے وہ تائید اور ان کی رضامندی سے ہوتی ہے. تو اس لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر وہ خود وزیر اعظم بننا چاہیں، وہ کسی کو بنانا چاہیں، یہ ان کی سویٹ ویل ہوگی. اچھا رانا صاحب، اعظم خان صاحب پرنسپل سیکرٹری رہ چکے ہیں سابقہ وزیر اعظم کے، وہ لاپتہ ہیں، بڑے سینئر وہ افسر ہیں. کچھ پتہ چلا، کچھ تحقیقات، کوئی جیو فینسنگ، کوئی موبائل ٹریکنگ، کہ وہ گئے کہاں؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو بروئے کار لایا جا رہا ہے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی جی اسلام آباد سے میری میٹنگ تھی، تو اس کے اوپر بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ابھی تک اس کے بارے میں ہمیں کوئی کنفرم جو ہے نا وہ لیڈ نہیں ملی. تو کسی نے کوئی پوچھ گچھ کے لیے تو نہیں اٹھا لیا رانا صاحب؟ نہیں، دیکھیں کسی ادارے نے جو ہے وہ اس بات کو تسلیم نہیں کیا. ہم نے سب سے پتہ جوئی کی ہے، تو سب نے اور ریکارڈ یہ کہا ہے کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے.
اچھا، جو اینکر پرسن عمران ریاض ہیں کافی عرصے سے وہ بھی لاپتہ ہیں، کوئی ایسی ٹریسیبل چیز آپ کے ہاتھ لگی ہو؟ ویسے تو آخری ورژن گورنمنٹ کا یہی آیا تھا، افغان سموں کی آپ لوگوں نے بات کی تھی کہ ہم نہیں ٹریس کر سکتے، سب ادارے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی اپڈیٹ، کوئی چھوٹا سا کلو ابھی تک ملا آپ کو؟ نہیں، اس بارے میں ابھی کوئی کلو جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہوا کہ جس کے بارے میں یہ معلوم کیا جا سکے کہ وہ کہاں پہ ہو سکتے ہیں. باقی اس بارے میں جو ہے وہ انکوائری کا، تفتیش کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل صاحب، خبریں یہی چل رہی ہیں مفتاح صاحب کو اپنے عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے پارٹی کے. کل شہباز شریف صاحب نے جو پرسوں تقریر کی کہ جی ڈار صاحب پر کھل کر جو لوگ تنقید کر رہے ہیں، ڈار صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں، کوئی شک نہیں ڈار صاحب محنت کر رہے ہوں گے، لیکن شاید خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم ہیں، وہ یہ یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ وہ تو الیکشن نہیں لڑیں گے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. کیا راہیں جدا ہوتی نظر آ رہی ہیں آپ کو مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی کی پی ایم ایل این سے؟ دیکھیں، راہیں جدا انہوں نے کچھ کرنی شروع کی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ جس قسم کی گفتگو بعض اوقات فرما دیتے ہیں، بلکہ اسحاق ڈار صاحب کے اوپر تنقید تو وہ کوئی لگی لپٹی بھی نہیں رکھتے، وہ بڑی سٹیٹ کرتے ہیں، تو وہ پھر پارٹی کے لیے، گورنمنٹ کے لیے امبیرسنگ ہوتی ہے. تو انہیں سب دوستوں نے جو ہے وہ سمجھایا بھی ہے، اور ہمارے بڑے وہ اچھے مخلص اور جو ہے وہ مشکل میں کھڑے ہونے والے ساتھی ہیں. بلکہ مفتاح اسماعیل کو تو میں مذاق سے جو ہے وہ میمنوں کا نیلسن منڈیلا کہا کرتا ہوں. خاقان عباسی صاحب بھی بڑے مرنجا مرنج انسان ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں. تو ہم بالکل نہیں چاہتے کہ وہ اپنی راہیں جو ہے وہ جدا کریں. ان کی راہیں ہمارے ساتھ مشکل وقت میں بھی اکٹھی رہی ہیں، آئندہ بھی اکٹھی رہنی چاہیے. لیکن پارٹی کے اندر دو لوگوں کے درمیان یا کچھ لوگوں کے درمیان آپس میں غلط فہمیاں ہو جایا کرتی ہیں، سبھی کی ہوتی ہیں، ہماری بھی ہیں، دوسروں کی بھی ہیں، لیکن ان کا جو ہے وہ میڈیا پہ آگے ذکر کرنا جو ہے یہ نامناسب ہے. اس کے اوپر ہمارا ان سے ضرور گلہ ہے کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین بہت بہت شکریہ. بریک کے بعد بات کریں گے 300 پاکستانی جو کہ یونان میں کشتی میں ڈوب گئے، تفصیلی گفتگو کریں گے. منسٹر فار اوورسیز پاکستانیز ساجد حسین توری صاحب ہمیں جوائن کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. یونان میں جو کشتی ڈوبی اس میں تقریباً 300 کے قریب پاکستانی جو ہیں ابھی تک وہ سوار تھے، اور خدشہ یہ ہے کہ سینکڑوں تعداد ہے ان کی، وہ ڈوب کر ہلاک ہو چکے ہیں. ان کے خاندانوں پر کیا بیت رہی ہوگی جنہوں نے پیسے دے کر، وہ تو کہہ رہے تھے بہتر مستقبل ہے، لیکن انہیں بھی یہ سوچنا اب پڑے گا کہ غیر قانونی طریقے سے اگر آپ جائیں گے تو نہ صرف آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے، بلکہ جس کے لیے آپ بہتر مستقبل چاہ رہے ہیں اس کی آپ زندگی ختم کرنے جا رہے ہیں. تو تفصیلی گفتگو کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر برائے اوورسیز پاکستانی ساجد حسین توری صاحب. توری صاحب بہت شکریہ. افسوسناک واقعہ، اب تک کیا ہوا؟ یونانی حکام سے بات ہوئی، کیسے ہو جاتا ہے 300 400 لوگ مر جاتے ہیں، پاکستانی ڈوب جاتے ہیں؟ اس طرح نا کہ بالکل بھی مطلب ہے کہ جس طریقے سے لوگ جا رہے ہیں ایلیگل طریقے سے، کوئی مطلب تفتان بارڈر کراس کر کے مطلب ایران سے ہو کے ترکی پہنچ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد یورپ میں مطلب ان ہو جاتے ہیں، یا مطلب بائی ایئر چلے جاتے ہیں باقاعدہ وزٹ لے کے، پھر وہاں پہ ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں، ایجنٹ پھر ان کو مختلف طریقوں سے ان علاقوں میں جو ہے نا پہنچا دیتے ہیں جہاں ان کے ساتھ ان کا طے ہو چکا ہوتا ہے. مین چیز یہ نا کہ بڑے افسوس کی بات ہے، اور اس پہ جو ہے نا ہمیں بالکل بھی مطلب سختی سے کام کرنا چاہیے، کیونکہ جب بھی جن ممالک میں ہم جاتے ہیں، جب بھی ہمارے ان کے ساتھ بات چیت شروع ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ ایلیگل پہ بات کرتے ہیں. ابھی پچھلے کچھ مہینے پہلے میں گیا تھا رومانیہ، پرتگال، گریس. تو گریس میں جو ہے نا سب سے پہلا پوائنٹ یہی تھا کہ آپ کے کنٹری سے جو ہے نا بہت سارے ایلیگل لوگ ہمارے
کنٹری میں ان ہو جاتے ہیں، یعنی داخل ہو ایک جاتے اہم ہیں. وزیر وہاں جاتا ہے تو بالکل. وہ پہلی بات یہی کرتے یہی ہیں کرتے کہ ہیں. illegal تو لوگ وہ آپ کے. تو وہاں پہ ابھی بھی گریس کے ڈیٹینشن سینٹروں میں جو ہے نا 30,000 سے زیادہ پاکستانی جو ہے نا ڈیٹینشن سینٹروں میں جو پکڑے گئے ہیں. جو پکڑے گئے. تو ان سے ہماری جو ابھی انشاءاللہ ہمارے کیبنٹ سے پاس ہوا ہے اور کیبنٹ ڈویژن سے پاس ہوا ہے. ابھی ان کے ساتھ جو ہمارا مطلب ایگریمنٹ ہو رہا ہے، پہلی ہماری یہی شرط تھی کہ ہماری 30,000 لوگوں کو لیگل کر دو. پھر اس کے بعد پر ایئر کے جو ہے نا 15,000 لوگ ہمیں دے دو. اس میں آپ کو اگر سکل چاہیے، پروفیشنل چاہیے، ایگریکلچر میں چاہیے، آئی ٹی میں چاہیے تو ہم آپ کو دے سکتے ہیں. لیکن مین چیز ہے نا کہ انلیگل لوگوں کو ہم کس طرح روکیں. روکنا اتنا مشکل نہیں ہے اگر اس پہ ہم کام کریں. ہم تب کام کرتے ہیں جب کام ہو جاتا ہے. حادثہ ہو جانے جاتا کے بعد بھی جب پریشر زیادہ ہو تو پھر ہم مطلب ہے کہ کمیٹی بھی بناتے ہیں، سارے منسٹروں کی جو ہے نا جوائنٹ کمیٹی بھی بناتے ہیں، اور مطلب کچھ ہوتا نہیں ہے. ابھی بھی رپورٹ جو آ رہی ہے، رپورٹ میں مطلب ہے کہ کبھی کہتے ہیں کہ 300 پاکستانی ہیں، کبھی کہتے ہیں 400 پاکستانی ہیں. لیکن میرے خیال میں پہلے بھی جب میں منسٹر نہیں تھا اسی طرح ایک حادثہ ہوا تھا آسٹریلیا میں. انڈونیشیا سے ہو کے جب آسٹریلیا جا رہے تھے تو بیچ میں جو ہے نا کشتی ڈوب گئی. کرسمس آئلینڈ میں خود گیا تھا. اس زمانے میں راجہ پرویز اشرف پرائم منسٹر تھے. تو اس میں جو ہے نا 105 لوگ مسنگ ہوئے اور اس میں 82 جو ہے نا وہ ڈیڈ باڈی. اس میں ہمارے 16 باڈیز جو تھے نا وہ پاکستانی تھے. اس میں ہم 11 باڈی لے کر آئے ادھر، باقی آج بھی نہیں ملے. تو مین چیز یہ نا کہ جو ایجنٹ ہیں اور جن کے ساتھ جو لوگ ملے ہوئے ہیں ان کے خلاف کام کرنا چاہیے. ابھی اگر آپ زائرین کا دیکھ لیں، جب زائرین کا جب عمرے کا اور زیارات کا سیزن شروع ہو جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہے نا زیارات کا اور عمرے کا ویزا لے کے وہاں پہ ایلیگل سٹے کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے نا یعنی ایران عراق میں بھی اور سعودی عرب میں بھی. بالکل. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ میرے پاس لیبر بھی ہے HRD. تو پھر سب سے پہلا جو ہے نا وہ یہی ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ آپ کی زائرین جو ہے نا وہ ایلیگل سٹے ہے اور یہاں پہ ایلیگل کام کر رہے ہیں. تو مین چیز ہے نا کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کو مطلب ہے کہ جس طریقے سے بھی ہو ٹھیک ہے، ہماری بھی ذمہ داری بن جاتی ہے. لیکن اس میں مین رول جو ہے نا انٹیریئر منسٹری کا ہے. اگر انٹیریئر منسٹری اس پہ صحیح معنوں میں کام کریں، کیونکہ جو ہم نے پلاننگ کی ہے صرف ہمارا رومانیہ، پرتگال، گریس، مالٹا، ابھی جرمنی کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا فائنل ہو رہا ہے. تو جو لیگل طریقے سے لوگ مطلب جا رہے ہیں، ابھی ہمارے 2 قسم کے لوگ ہم بھیجتے ہیں. OAC کے تھرو، اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن، کنٹری ٹو کنٹری جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں، مختلف پروفیشنل اسکل ڈاکٹر نرسز ہم بھیجتے ہیں. اس پہ کیا خرچہ آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں آتا. ٹھیک، اس پہ توری صاحب آپ سے بات کرتے ہیں. لیکن یہ جو مین اس میں آپ کہتے ہیں کہ انٹیریئر منسٹر کا کام ہے، انٹیریئر منسٹری کا یہ ڈومین ہے، ہیومن ٹریفکنگ، انسانی اسمگلنگ کو روکنا. انٹیریئر منسٹری ابھی تک، اور یہ صرف میں آپ کی گورنمنٹ کی 1.5 سال کی بات نہیں کر رہا، ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں لوگ اسی طرح باہر جا رہے ہیں، کوئی مر جاتا ہے، کوئی ڈوب جاتے ہیں. کیوں ناکام رہی ہے؟ کیا کیا جائے؟ آپ چونکہ آپ کا تو تقریباً ڈومین یہی ہے، آپ باہر جاتے ہیں، آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بطور ایک پاکستانی اوورسیز منسٹر. کیا کرے انٹیریئر منسٹری؟ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں ان کو؟ مین چیز یہ ہے نا کہ انٹیریئر منسٹری کو چاہیے کہ وہ ایجنٹوں کے خلاف اور جو ایئرپورٹوں سے ہو کے جاتے ہیں وہ بھی ایجنٹ کے تھرو جاتے ہیں تو ان کے خلاف ایکشن لے لے صحیح معنوں میں. جب ایک بندہ، مجھے پتہ چلتا ہے جو بندہ مطلب ہے کہ ایلیگل طریقے سے ویزا لے کے، وزٹ ویزا، وہ اگر ترکی جانا چاہتے ہیں، وہ اگر برازیل جانا چاہتے ہیں تو ظاہر بات ہے واپس آنے کا ان کا سوچ بھی نہیں ہے. وہ ایلیگل طریقے سے مطلب باؤنڈری کراس کر کے ادھر پہنچ جائے. امیگریشن ڈیسک اب اسلام آباد ایئرپورٹ، لاہور ایئرپورٹ، کراچی، جہاں سے بھی وہ جا رہے ہیں، وہاں پر اگر کوشچن آنسر ہو کہ جی آپ کس لیے جا رہے ہیں، بینک سٹیٹمنٹ میں دیکھیں اگر ایک بندے کے پاس اکاؤنٹ میں 2-2.5 لاکھ پڑا ہوا ہے اور وہ ترکی سیر کے لیے تو نہیں جائے گا نا، پھر تو ظاہری بات ہے یہ یہاں سے بھی کنٹرول ہو سکتا ہے اگر یہاں سے کوشچن آنسر اور وہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہو سکتا ہے. اس لیے جو مطلب ہے کہ بندے کا پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ وزٹ کے لیے جا رہا ہے، ظاہر بات ہے اگر کوئی وزٹ کے لیے جا رہا ہے تو اس کے پاس پیسے بھی ہوں گے.
जेब में उसके पास 1-2 हज़ार डॉलर की वैसे भी इजाज़त है, अगर एक बंदा है उसके पास पैसे भी नहीं वो जा रहा है तो ज़ाहिरी बात है फिर तो मतलब है कि सवालिया निशान बन जाता है। तो मेन चीज़ है ना कि हमें अपनी बाउंड्री पे, हमें अपने जितनी भी समंदर की जो एरिया है और साथ ही जितनी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है उन पे चेक रखना चाहिए ताकि वहाँ से वो एजेंटों के ज़रिए वो लोग ना निकले जो इलीगल तरीके से फिर वहाँ से दूसरे ममालिक में जाए। ठीक, एक तो तूरी साहब ये समंदर वाला रास्ता है ना, तुर्की, यूनान और लीबिया से जो कश्तियाँ आती हैं, एक जो आपने कहा कि जी यहाँ से सऊदी अरब चले जाते हैं, ईरान इराक चले जाते हैं, सऊदी अरब में और ईरान इराक में कितने इतने लोग हैं जो कि इल्लीगल हैं, आपकी अंदाज़ा क्या है? मेन चीज़ ये है ना कि सऊदी अरब में मतलब कि आज तक जो फिगर है तकरीबन कोई 40,000 से ज़्यादा लोग जो है ना उम्रे के वीज़े पे गए हैं, जो उन्होंने वहाँ पे इलीगल स्टे हैं और वहाँ पे इलीगल काम कर रहे हैं। 40,000 गैर कानूनी पाकिस्तानी वहाँ पर। और इराक में जो है ना, इराक में कम अज़ कम 30,000 से ज़्यादा लोग जो है ना वो ज़ायरीन का वीज़ा लेके और हम पे वो स्टे कर रहे हैं और मुख्तलिफ होटलिंग में, मुख्तलिफ इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं। ठीक, तो अभी मैं तकरीबन कोई 2 हफ्ते पहले इराक गया था, उनकी जो लेबर मिनिस्टर है उनके साथ हमारे इस बात पे मतलब बात हो गई। इंशाल्लाह अभी उस पर हम उनके साथ हम एग्रीमेंट करेंगे तो उसमें कम से कम 5,000 प्लस जो है ना हमें वो वर्क वीज़ा देंगे। तो इससे मतलब है इन चीज़ों में कमी आ सकती है। दूसरी बात यह है कि सलार जो होते हैं वो बाकायदा मजहबी उम्र की तरफ से उनको लाइसेंस इशू होता है और ये सलार जो है ना ये काफ़िलों को लेकर चलते हैं ईरान से फिर इराक। तो उनकी तरफ से भी मतलब है कि जो वहाँ से जो उनकी जो सलार होते हैं इराक की वो बाकायदा अप्रूवल दे के पेपर वीज़े पे जो है ना ये लोग जाते हैं। अच्छा, लेकिन फिर भी उसमें 2 नंबरी होती है। अभी इस दफ़ा हमने क्या इंटीरियर मिनिस्ट्री के तावन से हमने ये किया है कि उनकी सफ़ीर से मिल के जितनी भी लोग जाते थे, अगर कोई सलार अपने साथ 100 लोग लेकर गए हैं ना तो वो हमारी मिनिस्ट्री के साथ बाकायदा मतलब है कि वो लाइन पे होता है। ठीक, तो उनके अगर कोई बीमार हो जाता है उसकी रिपोर्ट भी होती है, अगर कोई रह जाता है ना तो उसकी रिपोर्ट भी। अच्छा, आखिर में तूरी साहब ये हमने तो गैर कानूनी तारकीन वतन की और उसकी बात, कानूनी तरीके से अब पाकिस्तान में लेबर तो बहुत ज़्यादा है, यूथ बहुत बड़ी तादाद है, 60-65%। स्किल्ड लेबर हम कैसे पैदा करेंगे और फिर उनको अगर बेहतर मौके फराम किए जाएं, आपका प्लान क्या है? क्या इस पर कुछ अभी तक हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल, उस पर हम काम कर रहे हैं बाकायदा 4 सूबों में। आज भी हमारी मीटिंग थी नॉर्थन एरिया गिलगित बाल्टिस्तान। हम इस तरह ना कि अभी प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा नेफ्टेक का मुझे नोटिफिकेशन किया, मुझे चेयरमैन बनाया और उसमें हम ये कर रहे हैं कि 4 सूबों में जितनी भी मतलब कि टेक्निकल लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, उनका डेटा हम इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा, और जिन कंट्रीज़ को फिर ज़रूरत पड़ती है तो OAC के थ्रू हम वो लोग बाहर भेजते हैं। फिर उसमें यह ना कि सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है, तो उसमें अभी मतलब हमारे जो स्किल यूनिवर्सिटी है जो बाकायदा काम करिए, इसी तरह नेफ्टेक है, इसी तरह हमारे जो नेफ्टेक है और मुख्तलिफ सूबों में जो है ना टेक्निकल कॉलेजेस हैं, उनके बाकायदा हमारे MOU साइन होते हैं OAC के साथ। OAC फिर उस पर जो है ना उन टेक्निकल लोगों को बुला के जब भी हमारे पास जॉब्स आते हैं, अभी भी हमारे तकरीबन 1,00,000 से ऊपर जो है ना पोर्टल पे जॉब पड़े हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट के बाद जो भी मतलब 4 सूबों से आज़ाद कश्मीर गिलगित बाल्टिस्तान से अप्लाई करते हैं, उस अप्लाई के तहत हम बाहर मुल्कों में लोग भेजते हैं। ठीक, हाँ, तो अभी हमारी कोशिश है कि हम IT पे काम कर रहे हैं, मेल फीमेल नर्सेस पे काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स पे कर रहे हैं, डॉक्टर्स पे कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पे कर रहे हैं और उसके अलावा बाज़ कंट्री में जो है ना लेबर भी हम भेज रहे हैं। जिस तरह जापान के साथ हमारा एग्रीमेंट है, जापान ने पहले IT और एग्रीकल्चर का डिमांड रखा, स्किल का। अभी उनकी तरफ से ये है कि नहीं, बस 45 डेज़ का हम वो एक लैंग्वेज कोर्स करवाते हैं, फिर उसके बाद जो है ना उसमें लेबर भी जाते हैं। अच्छा, इसी तरह हमने सऊदी अरब के साथ स्किल वेरिफिकेशन प्रोग्राम तकम्मुल के मतलब उस प्रोग्राम के तहत हम लोग भेज रहे हैं, मुख्तलिफ स्किल के लोग हैं और इस तरह मतलब लेबर भेज रहे हैं। इसी तरह माल्टा, साउथ कोरिया, रोमानिया, पुर्तगाल, अभी ग्रीस के साथ इंशाल्लाह फाइनल हो जाएगा। तो हमारी कोशिश है कि 65% यूथ है। फ्यूचर प्लानिंग हमारा यही मकसद है कि जिस तरह हमारी यूथ ज़ाया हो रही है, आप ख़ुद देख रहे हैं, कभी यूनान में किश्ती डूब जाती है, कभी इंडोनेशिया में, कभी किधर। तो ये बड़ी अफसोस की बात है और शर्म की बात है।
साजिद हुसैन तूरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने सुना खुद सर साहब यही कह रहे हैं कि द बक स्टॉप्स विद इंटीरियर मिनिस्ट्री। तो इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है इस पर बड़े गौर से उनको सोचना पड़ेगा। और फिर अगर माँ बाप अपने लख्ते जिगर को भिजवाते हैं अपनी ज़मीनें बेच के, घर जायदादें बेच के, कर्ज़े लेके, उन्हें भी सोचना चाहिए जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि आप अपने बच्चे का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए उन्हें भिजवा रहे हैं, लेकिन असल में तो उनकी ज़िंदगियां ख़त्म हो रही हैं। तो आज के प्रोग्राम पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ट्विटर हैंडल @आदिल शाहज़ेब। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।